ٹرانسلیشن کو جانتے ہوں گے، تو سورہ الہاکم التکاثر ہے اور دوسری طرف سورہ عصر ہے، اس میں بھی خاص طور پہ وقت کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جیسے سورہ عصر میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے اور اس کے بعد فرمایا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے نا، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اور قسم کس چیز کی کھائی ہے؟ زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اور زمانہ کیا ہوتا ہے؟ وقت کی ایک مدت کو کہا جاتا ہے نا۔ تو بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ انسان خسارے میں کس اعتبار سے ہے؟ اس اعتبار سے خسارے میں ہے کہ ہر لمحے اس کا وقت جو ہے وہ نکلتا جا رہا ہے۔ یعنی اس کی مثال امام شافعی وغیرہ نے یوں دی ہے کہ ایک برف بیچنے والا ہے، وہ برف کے سلے کو پلیٹ میں رکھ کے بیچ رہا ہے، اور وہ لوگوں سے کو گہار لگا رہا ہے کہ میرا برف مجھ سے خرید لو۔ اگر لوگ اس سے نہیں خریدتے ہیں تو اس کا برف ایسا نہیں ہے کہ وہ آج لے جائے گا پھر کل دوبارہ برف لے کے آئے گا۔ وہ اسٹوریج اس زمانے میں تو نہیں تھا برف کا اس طرح سے، تو اس کا برف پگھل پگھل کے ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر اس کا برف نہیں خریدا گیا صحیح وقت پہ تو اس کا جو سلعہ ہے، اس کا جو مرچنڈائز ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ سونا بیچ رہے ہیں اگلے دن پھر بیچ سکتے ہیں، اس کے اگلے دن پھر بیچ سکتے ہیں، چاول بیچ رہے ہیں اگلے دن پھر بیچ سکتے ہیں، لیکن برف کا اگزامپل یہ ہے کہ ہر لمحے وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو امام شافعی وغیرہ نے سورہ عصر کو جو ایکسپلین کیا ہے ان میں ایک چیز یہ بیان کی ہے کہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ کس اعتبار سے نقصان میں ہے؟ کہ ہر وقت جو ہے اس کے ایام جو ہیں زندگی کے ختم ہو رہے ہیں، ہر وقت جو ہے اس کا ٹائم پاس ہو رہا ہے، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہا ہے۔ اور اگر ان ایام میں وہ نیک اعمال نہیں کرتا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیا، جنہوں نے حق بات کی، ایک دوسرے کو وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یعنی یہ چار اعمال جن لوگوں نے نہیں کیا، یعنی ان ادر ورڈز جو اعمال صالحہ ہیں ایمان اور ایمان کے بعد، وہ ان کو اپنی زندگی میں انٹینشنلی داخل نہیں کیا، اس کو پلانڈ وے میں ایگزیکیوٹ نہیں کیا اپنی لائف میں، تو ہر گزرتا لمحہ جو ہے ان کے لیے خسارے کا، نقصان کا سبب ہے، لاس کا سبب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ایکسیپشن بیان کیا ہے، ورنہ جنرل قاعدہ یہ ہے کہ انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے ہر گزرتے وقت کے ساتھ خسارے میں مزید جاتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ عصر کا میسج ہے۔ گویا سورہ عصر بھی ٹائم کی یوٹیلائزیشن میں بات کر رہا ہے کہ جو لوگ اپنے وقت کو ان چار چیزوں میں صرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ چیزیں جو ان چار چیزوں میں مدد کرتی ہوں یا جو ان چار چیزوں تک پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہوں، وہ تو اس خسارے سے، اس گزرتے ہوئے وقت کے نقصان سے بچ جائے گا۔ جو ایسا نہیں کرتے وہ لازماً خسارے میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنرک ورڈ استعمال کیا ہے، اور یعنی جو لوگ عربی تھوڑی جانتے ہیں، الف لام جنسیہ ہے، یعنی پوری کی پوری جو انسانی وجود ہے سب کو اس میں انکلوڈ کیا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ لازمی طور پہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں۔ اسی طرح سورۃ تکاثر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو موت سے غفلت ہے اور قیامت سے غفلت ہے اور حساب و کتاب سے غفلت ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ کہ انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، ایک دوسرے پہ سپیریورٹی چاہتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ بہت اچھے طرح زندگی گزارنے کے باوجود اس میں مزید امپروومنٹ چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے احباب کے درمیان جو ہے وہ ریکگنائزڈ رہیں، آپ اپنے احباب کے درمیان پرومیننٹ رہیں، ہے نا؟ تو یہ خواہش جو ہوتی ہے انسان کی اپنے احباب کے درمیان سینٹر میں رہنا، ایک اچھے سٹیٹس کے ساتھ رہنا، کمپٹیٹیو جو نیچر ہوتا ہے انہیرنٹ انسان کے اندر، وہ سبب ہوتا ہے انسان کو آخرت سے غافل کرنے کا۔ یہ سورۃ تکاثر اپنے آپ میں ایک پی ایچ ڈی ہے، اس کو ہم یہاں پہ بیان نہیں کر سکتے، بس شارٹ میں ہم نے اس کی سمری جو ہے دونوں صورتوں کی بیان کی، اور دونوں کس طرح وقت کے اہمیت اور وقت کے ضائع کرنے سے کس طرح انٹر ریلیٹڈ ہیں، اس کا ایک بہت بریف سا ہم نے اندازہ آپ کو دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں سم پریکٹیکل، اب ہم درس کے اختتام پہ پہنچنے والے ہیں، 7 سے 8 منٹ لیں گے، یا بہت حد سے حد 10 منٹ لیں گے آپ کا انشاءاللہ، اور اس کو ختم کریں گے۔ تو کچھ پریکٹیکل ویز ٹو منیمائز ٹائم ویسٹیج، وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ اور بھی زیادہ دھیان سے آپ سنیں، کیونکہ یہ عمل کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم نظری چیزیں دیکھ رہے تھے، تھیوریٹیکل چیزیں، یہ ذرا سا پریکٹیکل ہیں، تو اسکرین پہ بھی دیکھیں اور میری بات بھی سنیں دھیان سے۔ کچھ پریکٹیکل ویز جس کے تھرو ہم ٹائم ویسٹیج کو منیمائز کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز، سب سے پہلا اسٹیپ، آڈٹ کیجیے ٹائم کا، اپنے شیڈیول میں چیک کیجیے کہ ڈیلی آپ جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کیجیے، 1 ویک تک، 2 ویک تک ٹریک کیجیے سب سے پہلے، کہ آپ کا کتنا وقت جو ہے فون پہ استعمال ہوتا ہے، کتنا وقت آپ ضائع کرتے ہیں، کتنا وقت آپ پروڈکٹیولی یوز کرتے ہیں، اور یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب آپ نے دیکھا کہ آپ نے 8 بجے پڑھنا شروع کیا اور 8:45 تک پڑھا، لیکن اس 45 منٹ میں آپ نے 6 بار فون اٹھایا ہے،
10 बार फोन उठाया है, और हर 10 बार में 1-2 मिनट तो देखा ही देखा है फोन। तो उस 45 मिनट को आप रीडिंग में काउंट मत कीजिए, बल्कि काउंट कीजिए कि आपने 20-25 मिनट्स पढ़ा, 20 मिनट्स यहाँ वेस्ट किया है, ठीक है। उसी तरीके से दिन भर का अपना चार्ट तैयार कीजिए, 1-2 वीक तक अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक कीजिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, प्रैक्टिकल वेज क्या है, डिजिटल डिजिटल बाउंड्रीज सेट कीजिए अपनी। डिजिटल बाउंड्रीज का मतलब क्या है कि ये सेट कर लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ वेरी एक्सटेंसिव यूजर ऑफ सोशल मीडिया, सेट अ बाउंड्री कि आई विल यूज ओनली 3 आवर्स। 3 आवर्स बहुत लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन आप में से अक्सर लोग और हम में से अक्सर लोग 4-4 घंटे इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता, उनको लगता है नहीं नहीं हम तो 15-15 मिनट करके, लेकिन दिन भर में इतनी बार आप इस्तेमाल करते हैं कि वल्लाही 4 घंटे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बल्कि मैं डेटा देख के बात कर रहा हूँ कि एवरेज यूजर्स जो हैं, जो सोशल मीडिया यूजर्स होते हैं, वो बहुत से ऐसे हैं जो 2-2.5 घंटे 3 घंटे बिना नोटिस वे में करते हैं। बल्कि एक तहकीक तो ये है कि एक इंसान ऐसा महसूस करेगा कि उसने 45 मिनट यूज किया दिन भर में, लेकिन अगर डेटा से उसको टैली कराया जाए तो उसने 2 घंटे 15 मिनट यूज किया होगा। गोया इंसान जितना यूज करता है उससे 1/3 रियलाइज करता है। अगर इसी तरह पैकेट्स में सोशल मीडिया यूज करें, अभी किया, फिर 2 बजे किया, फिर 2:30 बजे किया, फिर 2:45, दिन भर में कई बार ऐसा हम करते हैं, फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमारे अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा लगता है कि हमने कुछ कम किया है। तो अगर आप इसको वाकई फिजिकली ट्रैक करेंगे तो यू विल गेट मतलब शॉकिंग रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। तो अपनी डिजिटल बाउंड्री सेट कीजिए। इफ यू आर अ वेरी एक्सटेंसिव यूजर, जितना यूज करते हैं पहले आप 1-2 वीक ट्रैक करेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद आप कीजिए कि जितना भी आप यूज करते हैं उसके डायरेक्टली हाफ कर लीजिए। लेट से आप 3 घंटे यूज कर रहे थे दिन भर में फोन, या टाइम वेस्ट कर रहे थे ओवरऑल, अब आप तय कीजिए कि नेक्स्ट 2 वीक्स आई विल ओनली वेस्ट 1.5 आवर्स। ठीक है, डू ग्रेजुअल स्टेप, डोंट डू मतलब रिवोल्यूशनरी स्टेप्स मत कीजिए, उससे बहुत दफा मतलब नुकसान भी हो जाता है। हर आदमी ये उतना मजबूत नहीं होता। एक अरबी का मकूला है कि इफ, जिसको मैं इंग्लिश में बयान करता हूँ, इफ अ वीक पर्सन tries to imitate a strong person, he will harm himself. He will harm himself, and he will never be able to imitate the strong person. It's very important we understand our limitations. ठीक है, तो ग्रेजुअली कीजिए इंशाल्लाह। ठीक है। तीसरी एक प्रैक्टिकल स्टेप है, इंटेंशनल ब्रेक लीजिए सोशल मीडिया से, फोन से वगैरह से। इंटेंशनल ब्रेक से मुराद क्या है कि जैसे आप ये ये सारे स्टेप्स ऑर्डर में फॉलो करेंगे। ऑडिट टाइम किया आपने, 2 वीक तक ट्रैक किया टाइम को, ठीक है, आप नॉर्मल एक्टिविटीज कीजिए, कुछ मत कीजिए अपनी लाइफ में, कुछ चेंजेस मत लाइए 1 वीक। जैसे आप चल रहे हैं ऑटो पायलट मोड में, उसी तरह चलिए, बस ट्रैक कीजिए उन एक्टिविटीज को। उसके बाद नेक्स्ट 2 वीक्स आप सेट कीजिए कि मैं उसका हाफ करने लगा हूं अब, है ना। उसके बाद इसी हाफ पे 1/4 1/3 इस टाइप से उसको रिड्यूस करते रहिए अपने टाइम को। और एक पीरियड ऐसा है जब आप कहिए कि नहीं, नेक्स्ट 10 डेज आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट, आई एम एब्सोल्युटली नॉट गोइंग टू यूज इट। दिस इज कॉल्ड इंटेंशनल ब्रेक्स। इंटेंशनल एब्सोल्यूट ब्रेक्स लीजिए सोशल मीडिया से, हर फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया से। ठीक है, 10 दिन 8 दिन 6 दिन अपनी सलाहियत से थोड़ा ज्यादा कीजिए, है ना, तभी आप अपनी बाउंड्रीज को पुश करेंगे, तभी कुछ कर पाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और कारगर चीज़ होती है। हर हर जो पॉइंट्स मैं बयान कर रहा हूँ, इन सब पे तहकीकी मकालात हैं, रिसर्च पेपर मौजूद हैं। मैं यहाँ आपको टेक्निकल डिटेल से ओवरलोड नहीं करना चाहता, मैं आसान बना के आपके सामने चीज़ों को रखना चाह रहा हूँ। तो अगर आप मुझ पे यकीन रखते हैं तो यकीन जानिए कि इनमें से कोई सा भी पॉइंट जो है, कम से कम, यानी अगली स्लाइड में कुछ पॉइंट्स मैंने अपनी तरफ से बयान किए हैं, लेकिन इस स्लाइड में कोई पॉइंट मैंने अपनी तरफ से बयान नहीं किए। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो वेल रिसर्च्ड, यानी वेल रिसर्च्ड हैं, और इफेक्टिव मेथोडोलॉजीज हैं टाइम वेस्टेज के मिनिमाइजेशन में। ठीक है, डोंट थिंक कि ये मेरी तरफ से। फोर्थ, प्रैक्टिस पर्पसफुल स्क्रॉलिंग। आप स्क्रॉलिंग की बहुत आदत कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको पर्पसफुल बनाइए। ऐसा सोचिए कि ठीक है, मैं अभी स्क्रॉल करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ XYZ पेज है जो बहुत काम का पेज है, मैं उस पेज को खोलूंगा और उसी पेज पे स्क्रॉल करूंगा। यानी उस पेज पे जितने कंटेंट है उसी को वो एक के बाद एक स्क्रॉल करता जाऊंगा, बस उसी को पढ़ूंगा। रैंडम स्क्रॉलिंग नहीं करूंगा कि एक कभी बीच में कोई फजूल सा टॉपिक आ जा रहा है, अगले में कोई इस्लामिक रिमाइंडर आ जा रहा है, अगले में कोई फिल्म का सीन आ जा रहा है, अगले में कोई न्यूज आ जा रही है, उसके अगले में फिर कोई इस्लामिक रिमाइंडर आ रहा है, उसके बाद कोई कोई किरत आ जा रही है, उसके बाद कोई हदीस आ जा रही है, उसके बाद फिर कोई गाना आ जा रहा है। इस तरह से रैंडम स्क्रॉलिंग नहीं। कोई एक पेज आपको लेट से आप जानते हैं कि अच्छा पेज है, मैं स्क्रॉल करूंगा, इसी पेज पे करूंगा। दैट इज ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ पर्पसफुल स्क्रॉलिंग दैट विल रिड्यूस ओवरऑल स्क्रॉलिंग हैबिट। पांचवी चीज, डिटॉक्स योर एनवायरमेंट। क्या मतलब है इसका? एप्स के नोटिफिकेशन, जो ट्रिगरिंग एप्स हैं, उनके नोटिफिकेशन क्लोज कीजिए। यानी आप उनको तभी खोलें जब आपको अपने आप से दिमाग में ख्याल पैदा हो। ऐसा नहीं है कि आपका फोन साइड में रखा हुआ है, अचानक से हिंदुस्तान टाइम्स का लिंक आ गया आपके सामने, फौरन खोल के पढ़ने लगे, वो भी पूरा नहीं पढ़ा, छोड़ के बंद कर दिया।
پھر دھیان آیا چلو یوٹیوب دیکھ لیتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹریگر نوٹیفیکیشنز نہیں ہونے چاہیے, ہے نا. سجیشن جو یوٹیوب ویڈیوز ہوتے ہیں اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ ہوتے ہیں, وہ سجیسٹو ویڈیوز بہت ٹریگرنگ بناتے ہیں, اپیلنگ بناتے ہیں. ان کے سارے کے نوٹیفیکیشنز میوٹ کر دیجیے. نتھنگ شوڈ کم آن یور اسکرین. یو شوڈ اونلی یوز فون وین یو وانٹ ٹو یوز فون, وین اٹ کمس ان یور اون مائنڈ کہ ہاں یار دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. یہ میں انیشلی بتا رہا ہوں, آگے کچھ اور ویز ہیں, یہ گریجول ویز ہیں جن کے تھرو آپ کریں گے دھیرے دھیرے کم. ٹھیک ہے. کلٹیویٹ مائنڈ فلنس. مائنڈ فلنس کیا ہے کہ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں نا, پورے فوکس سے کرنے کی کوشش کیجیے. جب آپ سوشل میڈیا کا یوز کم کریں گے, اسکرالنگ اور ڈوم اسکرالنگ کم کریں گے, اپنے آپ کے فوکس لیول بڑھے گا. ٹھیک ہے. فوکس لیول بڑھے گا, اور جب آپ کنٹینیوسلی ٹریگر نوٹیفیکیشن سے آپ کا کنسنٹریشن بھنگ نہیں ہوگا, تو آپ دیکھیں گے کوئی بھی کام, آپ شروع میں مشقت ہوگی, ظاہر ہے کہ ہر چیز کا وڈرول سنڈروم ہوتا ہے, وڈرول سمٹمس ہوتے ہیں, وہ شروع میں مشقت ہوگی. بار بار آپ ریٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, بار بار فیل بھی کریں گے, لیکن پھر سے واپس آنا ہے, پھر سے ان پوائنٹس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ کو اپنی لائف کو دوبارہ سے ٹریک پہ لانا ہے. ان میں سے ایک ہے کلٹیویٹ مائنڈ فلنس. مائنڈ فلنس یہ ہے کہ کوئی بھی چیز پورے فوکس کے ساتھ, پورے پریزنس میں رہتے ہوئے, پریزنٹ میں رہتے ہوئے, اس موقع پہ موجود ہوتے ہوئے آپ کام کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھ رہے ہیں اسلامی لٹریچر, سوچ رہے ہیں نیوز کے بارے میں, دیکھ رہے ہیں نیوز, سوچ رہے ہیں کہ فلاں اسکالر نے کیا بات کہی تھی, پڑھ رہے ہیں نماز, سوچ رہے ہیں کہ جاب میں بگ جو آیا تھا آپ کے آفس میں اس کا یہ ریزن ہے, آفس میں ہے, سوچ رہے ہیں یہ کہ فلاں اسکالر نے یہ بات کہی تھی. تو اس طریقے سے جہاں موجود ہوں وہیں کے بارے میں اگر آپ سوچیں گے تو اوور آل آپ کا فوکس اور کنسنٹریشن بڑھے گا. ٹھیک ہے. اور باقی ساتواں جو ہے ریویو اینڈ ریفلیکٹ ویکلی. آپ ہر ویک اپنے پروگرس کو ٹریک کریں. بہت سارے ایپس آتے ہیں, ایپس کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, آپ لوگ خود ماشاءاللہ سب اسمارٹ ہیں بہت. جو لوگ ایپس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں وہ ایپس کو بھی یوز کر سکتے ہیں ٹریک کرنے کے لیے, نہیں تو پین اینڈ پینسل سے کریں تو اور اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. پھر اس سے اور ڈسٹریکشنز کم ہوں گے, پھر آپ کو بہانہ نہیں ملے گا فون استعمال کرنے کا بار بار. تو یہ کچھ پریکٹیکل ویز ہیں ٹائم ویسٹ کو منیمائز کرنے کے لیے. اگلی سلائیڈ میں ہم بات کریں گے کہ کچھ پریکٹیکل ویز جس کے تھرو ہم ٹائم کو یوٹیلائز کر سکیں. دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. ٹھیک ہے. 10 سیکنڈ کا مجھے بریک دیجیے. ٹھیک ہے. اگلی سلائیڈ میں ہم بات کر رہے ہیں سم پریکٹیکل ویز ٹو میکسیمائز یوٹیلائزیشن آف ٹائم ان گریٹر کانٹیکسٹ آف آخرہ اینڈ ان گریٹر کانٹیکسٹ آف سیکنگ نالج, being a good student, being a good Muslim and all that. تو اس کے لیے کچھ پریکٹیکل پوائنٹس ہیں, بڑے کلرفل وے میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس پوائنٹ تک پہنچتے پہنچتے کافی آپ تھک چکے ہوں گے, کافی آپ کا فوکس ٹوٹا بھی ہوگا. دیٹس ویری نارمل اینڈ نیچرل. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا. تو کلرفل ہیں, تھوڑا دھیان سے آپ اس 5 منٹ اور میرا ساتھ دے دیں, 4-5 منٹ, انشاءاللہ ہم لوگ ختم کر رہے ہیں بس سیریز کو. تو سم پریکٹیکل ویز میں کیا کیا ہے. سب سے پہلی چیز, اپنے دن بھر کے ٹائم میں کچھ وقت, اگر آپ بالکل علوم اسلامیہ میں انوالو نہیں ہیں, بالکل بہت زیادہ آپ نوافل اور عبادت وغیرہ میں انوالو نہیں ہیں, تھوڑا سا وقت, بہت تھوڑا سا وقت اپنے دن کا طے کیجیے. اپنی جتنا آپ ابھی کرتے ہیں نا اس سے تھوڑا زیادہ کیجیے, لیکن آپ کتنا کرتے ہیں حقیقی معنوں میں تبھی پتہ چلے گا جب اس سے پہلے کے اسٹیپس آپ نے سارے کیے ہوں گے. ٹریکنگ اینڈ all the digital boundaries and intentional breaks and all those things, if you have done it properly, then you will be able to truly understand how much you are actually spending in Islamic learning and seeking ilm, rather than what your brain is deceiving you کہ آپ ایسا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ وہ کریں گے تو you will get to know کہ what you are actually what is your reality, ہے نا. تو if جتنا بھی آپ اسپینڈ کر رہے ہیں علم میں اور عبادت میں, اس سے تھوڑا سا زیادہ, اگر آپ بالکل زیرو کر رہے ہیں تو سرٹین تھوڑا سا اماؤنٹ, مے بی 30 منٹس, مے بی 45 منٹس ڈیلی کا سیٹ کیجیے علم اور عبادت کے لیے. ٹھیک ہے. مے بی 30-40 منٹس فار علم, 20 منٹس فار نفل عبادت. So 1 hour in the whole day. That's very very less, right? So اس کو فکس کیجیے, اور بہت کم ہونا چاہیے انیشلی, کیونکہ انیشلی یو ہیو ٹو گین کانفیڈینس دیٹ یو کین ڈو اٹ. اٹ شوڈ بی ویری ویری لیس ان دا بگننگ. جتنا آپ کر سکتے ہیں, آپ کو لگتا ہے ارے یار 1 گھنٹے تو میں کر ہی سکتا ہوں, تو ڈو اٹ ہاف این آور, set it half an hour, so that it becomes too easy for you. And when it becomes too easy for you, when it becomes a very achievable target, your brain will function in a way that will give you a boost in your confidence. اینڈ دین یو ول سے کہ ہاں یار میں بھی کر سکتا ہوں. اس سے پہلے بھی آپ نے بہت دفعہ پلان کیا ہوگا بہت ساری چیزیں,
آپ نہیں کر پاتے ہیں، ان کے بہت سارے ریزنس ہیں، ریزولو کا ویکنس ہونا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں، لیکن ایک اور ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم پریکٹیکل ٹارگیٹس نہیں سیٹ کرتے، ہم ایزی ٹارگیٹس نہیں سیٹ کرتے. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو سیٹ ایزی ٹارگیٹس ان دا بگننگ. ٹھیک ہے، تو سیٹ آؤٹ سم ٹائم فار علم اینڈ عبادہ. ٹھیک ہے، پلان اٹ، ڈونٹ سے جب من کرے گا تو کر لیں گے. اف یو آر لائک دیٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بینیفٹ یو. واللہ اف یو آر لائک کہ جب میرا من کرے گا تو میں حدیث پڑھوں گا، جب من کرے گا تو 2 گھنٹے بھی پڑھوں گا، جب من نہیں کرے گا تو 3 ہفتے بھی نہیں پڑھوں گا. اف یو آر لائک دیٹ یو آر نیور گوئنگ ٹو بی اے گڈ اسٹوڈنٹ آف نالج. یو آر نیور گوئنگ. یو ہیو ٹو فورس یور سیلف. یو ہیو ٹو لرن ٹو فورس یور سیلف. اف یو ڈونٹ فورس یور سیلف, I'm sorry, that's not going to benefit you even if you read 3 hours of hadith. You have to learn to force yourself. Okay? So plan it and stick to the plan. It's very important to make a schedule, a practical, easy to implement schedule. Second point, کبھی بھی آپ علم حاصل کرنا چاہیں تو ہمیشہ فاؤنڈیشنل ٹیکسٹ سے شروع کریں. کسی ٹاپک میں بہت آسان جو ٹیکسٹ موجود ہو، بہت آسان متن موجود ہو، بہت آسان کوئی کتاب موجود ہو، اس سے شروع کریں. سیرت پڑھنا شروع کریں تو مائل خیر آبادی وغیرہ سے شروع کریں، ہے نا. اور سیرت کی سید ابو الحسن ندوی وغیرہ کی نبی رحمت کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں سیرت پہ، الرحیق المختوم ہے، لیکن وہ پھر ایک لیول بات کی ہے. اس طریقے سے بہت ساری کتابیں ہیں سیرت پہ. تو ہمیشہ یہ، اور پھر حدیث ہے، حدیث پڑھنی شروع کریں. تو بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے چونکہ بخاری مسلم کا نام زیادہ سنا ہوتا ہے، تو وہ جب حدیث پڑھنے کا جوش پیدا ہوتا ہے تو سیدھے بخاری مسلم کھول لیتے ہیں. بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بہت مشکل کتابیں ہیں. آپ کو لگے گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں لیکن آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. تو حدیث پڑھنا شروع کریں تو پہلے بہت آسان کتابیں جو آداب زندگی ہوتی ہیں، چہل حدیث ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، منتخب احادیث ہیں، ٹھیک ہے، اربعون نووی ہے، امام نووی کی 40 حدیث کا کلیکشن ہے، یا ریاض الصالحین ہے. اس طرح کی جو آسان احادیث ہیں ان کا ان کو پہلے پڑھیں. ہے نا، کسی بھی ٹاپک میں فقہ پڑھنا شروع کریں تو بہت آسان جو بیسک مسائل ہوں ان کو پہلے یاد کریں، ان کو پہلے سمجھیں. اگر آپ ہر لیول کی چیزیں اور ہر لیول کی ویڈیوز انیشیلی دیکھنے لگیں گے، ہر لیول کے ٹیچرز سے انیشیلی پڑھنے لگیں گے اور بیک اینڈ فورتھ سوئچ کریں گے اور فاؤنڈیشنل ٹیکسٹ نہیں پڑھیں گے، تو یقین جانیے آپ کو انفارمیشن کا دھوکہ ضرور ہو سکتا ہے. آپ کو فیکٹس آپ کے مائنڈ میں جمبلڈ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ کو علم میں اتقان پیدا نہیں ہوگا، علم میں پرفیکشن پیدا نہیں ہوگا. آپ کو کبھی نہیں ہوگا. میں اللہ کی قسم کھا کے بھی، آپ اتنے سارے شاہد موجود ہیں میرے سامنے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کبھی نہیں آپ علم میں اتقان حاصل کر پائیں گے اگر آپ بنیادی ٹیکسٹ کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھیں. ٹھیک ہے. تیسری پوائنٹس پریکٹیکل علم حاصل کرنے کے لیے اور ٹائم بچانے کے لیے. رینڈم اسلامک ویڈیوز کے بجائے وہ اسلامک لیکچر سیریز جو کسی کتاب کو ایکسپلین کر رہے ہوں، ہے نا، کسی متن کو ایکسپلین کر رہے ہوں، ان کو پریفر کیا کیجیے. رینڈم اسلامک ٹاپکس پہ 6 منٹ کا 8 منٹ کے بہت سارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی کے لیے اٹس فائن. بٹ if that is your idea of knowledge, seeking knowledge, then I'm sorry, that's not seeking knowledge. So prefer video lecture series. There are a lot. There are ample in Urdu and in English. There are ample lecture series which are explaining some books, some foundational texts. Use them. اس کے سجیشنز الگ سے ہوں گے، ابھی یہاں پہ نہیں ملیں گے سجیشنز. اگر سجیشنز وغیرہ چاہیے ہوں گے وہ بعد میں ملیں گے. یہاں پہ سجیشن دینے لگیں گے تو پھر مطلب ٹاپک کور نہیں ہو پائے گا. تو پریفر ویڈیو لیکچرز which are explanation of a book متن over random Islamic videos. ٹھیک ہے. if you do that you will be more solid in your understanding of deen. You will have more itqan, more perfection in the ilm. Instead of if you are seeing a lot of random Islamic videos, maybe you think you have gained a lot of knowledge, but you have not. I'm sorry. Okay? Although I'm not denying the benefit of those random videos, but what I'm saying is it's not going to take you so far. It's not going to take you ahead. چوتھی پریکٹیکل ایگزامپلس، جب آپ کہیں ٹریول کر رہے ہوں، کہیں جا رہے ہوں، کہیں لمبی ڈرائیو کرنی ہو، کچھ بھی اس طرح سے کرنی ہو، کچھ لیکچر سیریز، کچھ لیکچرس جو بینیفیشیل لیکچرس ہیں، امپورٹنٹ لیکچرس ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں جو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو. کیونکہ ایزی ہونا بہت ضروری ہے، تبھی ذہن فوکس کر پاتا ہے. اور ان کو پہلے سے پلان کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے پلان کر کے سیو کر کے اور ایک مقام پہ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ بیٹھیں گے ٹریول کرنے تو آدھے گھنٹے ادھر ادھر سرچ کریں گے تب پتہ چلے گا کہ نو. پلان اٹ بفور ہینڈ. اف یو ڈونٹ plan, you're going to waste a lot of time. So the amount of time that you're spending in planning is not wasting. But at that moment, if you start thinking and scrolling and searching, it will cause lot of wastage of time. So do it beforehand. Plan some video lectures when you are traveling. Keep it in downloaded with you so that you know exactly when I board a train, when I board a flight, I will listen to this lecture 1 hour. I will listen to that lecture 30 minutes, and that's it. That's it. That's all I will listen. And I will listen as long as my attention is with me. ایسے 1 گھنٹے سننے کوئی فائدہ نہیں جس میں پہلے 15 منٹ کے بعد آپ غائب ہو چکے ہیں.
ہے نا. تو اسمال اسمال پیکٹس میں سنیں, 15 منٹ سنیں, اگر آپ کا اٹینشن 15 منٹ ہے, اٹینشن ٹوٹنے لگے بند کر دیں, تھوڑی دیر دوسری ایکٹیویٹی کریں, پھر سنیں. ٹھیک ہے. 5واں پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, بور ہونے کو قبول کریں, امبریس کریں بور ہونے کو. بور ہو جانا کوئی بری بات نہیں, اٹس کمپلیٹلی, اٹس ویری پلیزنٹ فیلنگ ٹو بی بورڈ. بور ہو جانا بھی لگژری ہے ایک. تو بور ہو جانے سے گھبرائیں نہیں. کبھی فون نہیں ہوتا تو سب سے بڑی گھبراہٹ کیا ہوتی ہے کہ یار ٹائم کیسے کٹے گا. اٹس اوکے, تھوڑا بور ہو, کبھی خاموشی سے بیٹھا بھی کریں, ادھر ادھر دیکھیں, امبریس کریں بور ہونے کو. جب آپ یہ امبریس کریں گے تبھی بہت ساری بیڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں, بیڈ ہیبٹس جو ہیں, فومو جو ہے, ڈوم اسکرولنگ جو ہے, یہ تبھی ختم ہو سکتا ہے جب یو آر اوکے وتھ بینگ بورڈ. یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو ایکسپٹ بینگ بورڈ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ساری عادتیں نہیں چھوٹیں گی. اپنے فن ٹائم کو کی ایک لمٹ سیٹ کریں. فن ٹائم بالکل ختم نہ کریں, یہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ لانگ ٹرم ہمیشہ زندگی میں مطلب اسلامی علوم پہ اور اسلامی اعمال پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اعتدال میں رہیں, ہے نا. اپنے فن ٹائم کو بالکل ختم نہ کریں, اس کو سرٹن اماؤنٹ میں لمٹ کر کے رکھیں, ہے نا. اور اس کے ذریعے اپنی قوت کو حاصل کروں. اس میں بھی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے جو ہے میں اپنی قوت کو حاصل کر رہا ہوں تاکہ واپس سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر سکوں, دین سیکھ سکوں, باقی پروڈکٹیو کام, اپنے جابس وغیرہ, اپنی اسٹڈیز وغیرہ کر سکوں. ٹھیک ہے. ایک اور پریکٹیکل ایگزامپل, جب بھی آپ کو ویب پہ کوئی چیز سرچ کرنی ہے, انٹرنیٹ پہ کوئی چیز سرچ کرنی ہے, یوز لیپ ٹاپ اف یو ہیو. Laptops are usually 14 to 16 times less distractive than phone. They are less distractive, 15 times, at approximately 15 times less distractive than phone. So don't you, if you want to use web and if you have a laptop, use laptop instead of phone. Phone is extremely addictive and you know all the losses. ٹھیک ہے. لاسٹ پریکٹیکل پوائنٹ ہے, ایک وقت میں ایک ایپ یوز کریں. ملٹی ٹیب میں ڈفرنٹ ایپس جو کھولے رکھتے ہیں, کبھی کود کے آپ انسٹاگرام پہ جا رہے ہیں, کبھی فیس بک پہ جا رہے ہیں, کبھی کورا پہ جا رہے ہیں, کبھی میڈیم پہ پڑھ رہے ہیں, کبھی کوئی اور چیز, آپ کی سائڈ میں قرآن کا ایپ بھی کھلا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں نہ کریں. پلان کریں اس وقت میں ایک ہی ایپ کو, ایون اف یو آر ویسٹنگ ٹائم, لیٹس سے اٹ وونٹ گو. اس لیکچر کو سننے کے بعد ایسا نہیں کہ اگلے دن سے آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا, لیکن یہ پریکٹیکل اسٹیپس ہیں جس کے تھرو آپ دھیرے دھیرے کر کے وہ کریں گے. ان میں سے ایک یہ ہے, اف یو آر اسکرولنگ آن اے فیس بک, اور پیچھے کے پوائنٹس مس آؤٹ نہیں کریں گے, وہ سارے پوائنٹس یاد رکھیں گے. اف یو آر اسکرولنگ آن اے فیس بک, ڈونٹ سوئچ ٹو اینی ادر ایپ. پلان اٹ کہ آئی ول اسکرول فیس بک فار نیکسٹ 10 minutes, then only I will switch to another app. Close Facebook, open Quora. Scroll, close it, don't use other apps. So never use multi-app. Never use too many apps simultaneously. Plan app usage, set up a time limit, and don't do multi-tabbing. بہت امپورٹنٹ ہے. اور کوئی بھی آپ کو انٹرسٹ کا کنٹینٹ ملے اس کو پڑھنے کی عادت بنائیے. اگر پڑھنے کی عادت نہیں بنائیں گے, کیونکہ آپ کا برین پیرالائز ہو جائے گا ڈوم اسکرولنگ کی وجہ سے, بہت سو کا ہو گیا ہوگا, آپ کسی بھی ہیوی کنٹینٹ کو, کمپلیکس ٹیکسٹ کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ کھو چکے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. تو بس یہی چند باتیں تھیں. اب 2 سے 3 منٹ میں انشاءاللہ میں کلوز کرتا ہوں. کسی بھی خیر کو, اتنی ساری باتیں ہم نے کر لی, سارے پریکٹیکل پلانس بیان کر دیے, ساری فضائل بیان کر دیے وقت کے, قرآن و سنت کی روشنی میں, صحابہ کے اقوال کی روشنی میں پریکٹیکل ایگزامپلس دیکھ لیے, جو نقصانات ہیں فومو کے اور ڈوم اسکرولنگ کے, وہ ساری چیزیں دیکھ لی, حدیث پڑھ لی 2 نعمت والی. ان ساری چیزوں کے باوجود, ساری اسٹریٹجی کے باوجود, سب کچھ بھی کام نہیں کرے گا اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے حصول میں سب سے زیادہ معاون و مددگار جو ہوتی ہے, وہ بندے کا یہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے طور پہ یہ کام نہیں کر سکتا, الا یہ کہ آپ میری مدد کریں. میں اپنے طور پہ کامیابی سے ان میتھڈس کو, ان پریکٹیکل سجیشنس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا, الا یہ کہ آپ مدد کریں. تو یہاں پہ رول آتا ہے دعا کا. کسی بھی خیر کے حصول میں, کسی بھی نفع بخش چیز کے حاصل کرنے میں دعا سے زیادہ بینیفیشیل کوئی چیز نہیں ہے. اس تعلق سے چند اقوال آپ کے سامنے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ان باتوں کو مد نظر آپ رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے, یعنی جو پریکٹیکل اسٹیپس بتائے گئے ہیں ان پہ عمل بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت نفع بخش ہوگا ہمارے وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے. دعا کے تعلق سے چند اقوال آپ کے سامنے ہیں, جلدی سے پڑھ کے ان کو ختم کرتا ہوں. کہ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں, الدعاء من اقوى الاسباب فی دفع المکروہ وحصول المطلوب.
کہ کسی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے اور کسی ناپسندیدہ چیز سے خود کو بچانے کے لیے سب سے مضبوط سبب جو ہے، سب سے مضبوط جو تمام اسباب میں سب سے مضبوط سبب جو ہے وہ دعا ہے. ٹھیک ہے. وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مِنْ قَلْبٍ حَاضِرٍ مَعَ اللَّهِ. اور اس میں خاص طور پہ یہ چیز بہت مؤثر ہو جاتی ہے جب کسی ایسے دل کے ذریعے مانگی جائے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حضوری کے عالم میں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا پریزنس ہو، وہ پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ، پریزنس آف ہارٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو. تو کسی بھی نفع کے حصول میں اور کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے دعا سے مضبوط کوئی سبب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. امام احمد کا قول ہے الدعاء سلاح المؤمن، یہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. وَهُوَ أَعْظَمُ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ فِي طَلَبِ حَاجَتِهِ. اور یہ تمام چیزوں میں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والی ہے. اب اور بندے کو اپنی، یعنی بندے کی جو حاجت ہے، بندے کی جو ضرورت ہے، اس کے طلب میں اور اس کو پورا کرنے میں اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے میں یہ سب سے زیادہ جو ہے نفع بخش چیز ہے، سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، اور یہ مومن کا ہتھیار ہے. نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ دعا اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، اور دعا کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہیں، جس چیز کے بارے میں مانگ رہے ہیں وہ تو حاصل ہوگی. یہ مانگنے کے سبب آپ کو الگ سے اب عبادت کرنے کا فائدہ ہوگا. یعنی اگر دعا سے صرف وہ چیز حاصل ہو جاتی جو آپ مانگ رہے ہیں تو یہ بھی نفع بہت تھا، کیونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ کے پہنچ سے باہر کی چیز ہے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ آپ کو مل جا رہی ہے. یہ بھی بہت بڑا نفع ہے. لیکن سائملٹینیسلی یہ اپنے آپ میں فی نفسہ ایک عبادت ہے. تو دعا کا کرنا اس نفع کے حصول کا بھی سبب بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا اور اللہ تعالیٰ کی ہاں عبادت بھی لکھی جاتی ہے سپریٹلی. تو یہ دعا کا فائدہ ہے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ الدعاء مفتاح لکل خیر، کہ دعا جو ہے وہ تمام خیر کی چابی ہے، کنجی ہے. فرماتے ہیں فَإِذَا أَرَدْتَ الْعِلْمَ علم النافع فَأَكْثِرْ من دعاء اللہ ان یفتح علیک. تو اگر تم نفع بخش علم کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کا راستہ کھول دے. یعنی کہ نفع بخش علم کے حصول میں سب سے زیادہ معاون و مددگار چیز کیا ہے؟ دعا ہے. اسی طرح علامہ ابن باز جو ہمارے زمانے کے بڑے عالم گزرے ہیں پچھلی صدی کے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ تحصیل علم میں من اعظم اسباب تحصیل العلم الدعاء، کہ تحصیل علم میں کے سبب میں سے سب سے بڑا سبب جو ہے، جو علم کے حصول میں اور بندے کے علمی میدان میں ترقی میں سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے، وہ دعا ہے نا. تو یہ بہت اہم ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ ساری باتیں جو ہے نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز دعا، اسٹریٹجی اور گناہوں کا چھوڑنا. گناہوں کا چھوڑنا بھی بہت اہم ہے، جس پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، جس کی وضاحت امام شافعی کے بہترین شعر میں جو دیوان شافعی میں موجود ہے. وہ جہاں دعا کی اہمیت ہم نے بیان کی، جہاں اسٹریٹجی کی اہمیت بیان کی، وہاں ایک اور پوائنٹ ہے کہ آپ اگر گناہ چھوڑیں گے تو دعا قبول ہوگی اور علم میں ترقی ہوگی، وقت کا ضیاع کم ہوگا. ٹھیک ہے. تو گناہ کو چھوڑنا بھی بہت مؤثر اور بہت معاون اور ہیلپ فل ہوتا ہے تحصیل علم میں اور ان ساری چیزوں میں جتنی اچھی باتیں ہم نے کی ہیں. تو امام شافعی کے اس شعر پہ بات کو ختم کرتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے وکیع ان کے استاد کا نام تھا، فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے اپنے برے حافظے کی شکایت کی. ٹھیک ہے. فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے جو ہے گناہ چھوڑنے کی طرف ہدایت کی. یعنی اگر حفظ میں کمی ہے، اگر میموری پاور ویک ہے، تو کس چیز کو سجیسٹ کیا میرے استاد وکیع نے؟ کہ تم گناہ چھوڑ دو. فاخبرنی وَأَخْبَرَنِي أَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُحْدَى لِلْعَاصِ. اور میرے استاد نے مجھے بتایا کہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ اللہ کے گناہ گاروں کو اس کی ہدایت نہیں کی جاتی ہے نا. یعنی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اس نور کی طرف ہدایت جو ہے گناہ گاروں کو نہیں کی جاتی. شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی ان العلم نور ونور اللہ لا يحدى للآسی. واقول قولی هذا واستغفر اللہ ولسائر المسلمین والمسلمات وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہیں پہ انشاءاللہ تعالی اپنے سیشن کو ہم کلوز کرتے ہیں.